نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی صحیح سے، دوبارہ سے لگائیں گے نعرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ صلوات کا پڑھنا ثواب ہے، جتنی بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات۔ گزارش کروں گا کہ تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو، بالکل ممبر سے قریب آ جائیں، لیکن اب جیسے جیسے تاریخیں بڑھیں گی رش بڑھتا جائے گا۔ ایک دفعہ لبیک والے نعروں کا جواب دیجیے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ماہ محرم کہ جس میں سادات کا گھرانہ لٹ گیا، باپردہ بیویوں کو بے پردہ کیا گیا، بے مکنا اونٹ اور گھوڑوں پہ بٹھایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام وقت کے امام کو شہید کیا گیا، ان کے لاشیں کو پامال کیا گیا۔ مولا عباس کے بازوں کو قلم کیا گیا، اور شش مائے علی اصغر کو وہ تیر مارا گیا جو بے زور جانوروں کو قابو کرنے کے لیے مارا جاتا تھا۔ آج 6 محرم تمام عالم اسلام میں، عالم تشیع میں شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھی جاتی ہے، ان کا جھولا نکالا جاتا ہے، ان کے نام پر پانی کی سبیلیں، دودھ کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ تو آج وہ دن ہے کہ جس دن کربلا کے سب سے ننھے شہید کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کربلا دراصل ہمارے لیے ایک درس گاہ ہے۔ مسلسل عرض کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے کہ کربلا ہمارے لیے ایک بہت بڑی درس گاہ ہے۔ ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ کربلا ہماری درس گاہ۔ تو کربلا میں ہمیں ہر قسم کا درس ملتا ہے، اور یہ غم وہ غم ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا۔ صلوات پڑھیے رسول اللہ کے نام۔ جب رسول اللہ کا نام آئے تو آواز بلند صلوات پڑھا کریں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ غم ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا، شروعات کی، آغاز کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امام حسین کو گود میں لے کر بیٹھے تھے، جناب جبرائیل آئے اور آ کے رسول اللہ کو مبارک دی، اور ساتھ امام حسین کی شہادت کی خبر بھی سنائی۔ تو آپ بے اختیار رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو مادر حسین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی اور کہا کہ بابا کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں کیوں آنسو ہیں؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں میرے بیٹے کے پیدا ہونے پر؟
تو مولا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں بہت خوش ہوں، لیکن جہاں یہ اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے، حسین کی ولادت ہوئی ہے، لیکن اس بچے کو بے گور و کفن شہید کیا جائے گا۔ ابھی جناب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خدا کا پیغام دیا ہے اور بتایا کہ اس بچے کو شہید کیا جائے گا اور بے کسی اور بے بسی کے عالم میں شہید کیا جائے گا۔ تو بی بی فاطمہ نے پلٹ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے بابا کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں بیٹی فاطمہ، اس وقت میں نہیں ہوں گا۔ تو بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت علی موجود ہوں گے، علیہ السلام؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں فاطمہ، اس وقت علی بھی نہیں ہوں گے۔ تو کہا کہ کیا بابا اس وقت میں موجود ہوں گی؟ تو کہا کہ نہیں فاطمہ، اس وقت تم بھی نہیں موجود ہوگی۔ تو کہا کہ کیا میرا بیٹا حسن موجود ہوگا؟ تو فرمایا کہ نہیں ہے فاطمہ، اس وقت حسن بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو تڑپ گئی بی بی اور کہا کہ بابا میرے بیٹے کو کون روئے گا؟ میرے بیٹے کی بے کسی بے بسی اور مظلومیت پہ کون روئے گا؟ کون اس کا ماتم کرے گا؟ کون اس کا غم کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے، کہ جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، کہ جس کی بیویاں حسین کی بیویوں پہ روئیں گی، کہ جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے۔ تو فخر کیجئے آپ لوگ کہ آپ بی بی فاطمۃ الزہرا کی آس ہیں، رسول اللہ کی دعا ہے اور جناب جبرائیل کا پیغام ہے۔ آپ سب کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، اللہ نے جو پیغام دیا تھا، اور بی بی کو انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ فکر مند نہ ہو، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جو تیرے بیٹے کا غم منائیں گے۔ تو ہم سب وہ لوگ ہیں، ہمیں یہ شرف حاصل ہے، اور جب ہم اس فرش عزا پر آتے ہیں تو اس کا ایک تقدس ہے۔ یہ فرش عزا ہے، یہ کوئی عام فرش نہیں ہے، یہ فرش عزا ہے، اس کا تقدس ہے، اور مجلس کے کچھ آداب ہیں جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ صرف بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو تاکید کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ ہماری درسگاہ ہے اور ہمیں یہاں پر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو بچوں کو بتائیں کہ یہ فرش عزا کی تعظیم ہے، جوتا لے کے آپ کو فرش عزا پہ نہیں آنا، چاہے مجلس ہو رہی ہو یا مجلس ختم ہو جائے، ماتم داری ہو رہی ہو، آپ کو جوتا لے کر فرش عزا پہ نہیں آنا۔ یہ فرش عزا اس کی تعظیم ہے۔ جو تبرک دیا جاتا ہے، جو تبرک تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی تعظیم ہے، وہ بھی معتبر ہے۔ تبرک پھینکنا نہیں ہے، آپ نے پھینک کے نہیں دینا، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ جو سبیل لگی ہے، جو اس میں پانی پلایا جا رہا ہے، وہ بھی معتبر ہے۔ اس کو ان تمام چیزوں کو نسبتیں ہیں، نسبتیں معصومین سے نسبتیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا آپ نے تقدس کرنا، یہ عام چیزیں نہیں ہیں، نہ ہی محرم کو فیسٹیول ہے کہ 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 10 دن نہیں۔ عزیزم یہ ایک بہت بڑا غم کا مہینہ ہے۔ سادات کے گھر میں بہت بڑا غم ہے، اور جب محرم کا چاند نکلا کرتا تھا تو سیدانیوں کے آہ و بکا کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھی، اور امام زین العابدین کے چہرے پہ کبھی کسی نے مسکراہٹ نہ دیکھی تھی محرم کا چاند نکلنے کے بعد۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ سب بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے امام حسین کے غم کو ایسے منائیں کہ جیسے منانے کا حق ہے۔ اپنے جو ہے روایات میں آیا ہے کہ آپ اگر رو نہیں سکتے تو کم سے کم رونے کی شکل بنائیں تو بھی اس کا بھی ثواب ہے۔ اور فرش عزا کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ فرش عزا کی تعظیم ہے، مجلس کے آداب ہیں۔ بچے جو ہیں مصائب میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، تو بزرگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ مصائب میں نعرہ نہیں لگایا جاتا۔ مصائب میں اہل بیت علیہ السلام کے غم اور ان کی شہادت کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، اسے خاموشی سے سنا جاتا ہے، اور مصائب کے اختتام میں نعرہ نہیں لگایا جاتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے کہ مجلس کے یہ آداب ہیں، اور ہمیں ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ
چھوٹی چیزیں ہیں جیسے مجلس ختم ہو جاتی ہے یا جلوس اور 10 محرم کا جلوس نکلے گا، آپ سب جلوس میں جائیں، شرکت کریں، کیونکہ یہ پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک پروٹیسٹ ہے، ایک مظاہرہ ہے، ایک احتجاج ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ اس میں جا کے آپ شرکت کریں گے وہ کہ یہ ہمارے لیے عبادت ہے، لیکن اپنے برادری کو، اپنے اہل سنت بھائیوں کو اور جو عملی نہیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پروٹیسٹ ہے، ایک مظاہرہ ہے، ایک جو ہے ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، علم تعزیے، یہ تمام چیزیں یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے شعار ہیں، شاعر اللہ ہیں، اور ان کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ایک اتنا بڑا ظلم ہوا تھا، اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی، اتنی مظلومیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، نبی کے نواسے کو شہید کیا گیا تھا، امام حسین کو شہید کیا تھا۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کو رسول اللہ نے پہچانوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھوانے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما تھے کہ امام حسین تشریف لا رہے تھے، اور کرتے کے دامن میں آپ کا پیر الجھا اور آپ گرنے لگے، آپ نے جو ہے ممبر چھوڑا اور بھاگے اور امام حسین کو اٹھایا اور اٹھا کے لا کے اپنی گود میں بٹھایا اور صاحب کو اشارہ کر کے بتایا کہ یہ حسین ہے۔ ہر جگہ پر بتاتے رہے کہ یہ حسین ہے، پہچان لو یہ حسین ہے۔ کیوں بتاتے تھے؟ معلوم تھا، نظر میں تھا کہ کربلا میں حسین کے ساتھ کیا ہوگا، تو بتا رہے تھے، پہچانوا رہے تھے کہ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اگر آج سے 60 ہجری میں کہیں تمہارا اس سے سامنا ہو جائے کربلا کے میدان میں تو اس کی تعظیم کرنی ہے، اس پہ تیر نہیں چلانے، اس پہ پتھر نہیں چلانے، اس کو شہید نہیں کرنا۔ تو ہر مقام پر امام حسین کو پہچانوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہت مشہور واقعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت پہ سوار ہو گئے، تو جناب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے حسین، خدا فرما رہا ہے کہ جب، اے رسول اللہ، خدا فرما رہا ہے کہ جب تک حسین پشت سے نہ اترے نماز سجدے کے ذکر کو طویل کرتے جائیں۔ تو اصحاب اٹھ کے دیکھتے تھے، سر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ رسول اللہ سجدے کے ذکر کو طویل کرتے جا رہے ہیں، طویل کرتے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ خدا کو معلوم تھا کہ یہ بچہ ایک دن میرے دین کی سلامتی کے لیے اپنی شہادت پیش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کا جو مقام تھا اس کے پیش نظر، اس کے مد نظر رسول اللہ سے کہا کہ ہے اللہ کے رسول، اے نبی، اے پیغمبر، اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائیے گا۔ تو غرض یہ کہ امام حسین کا مقام اور فرش عزا، ایام عزا، اور خاص طور پر ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس فرش عزا پہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے، آپ کے آنسوؤں کو جمع کرنے کے لیے اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں۔ امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، کیا معلوم کس طرف کہاں بیٹھے ہو امام زمانہ، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں کے آگے پردے آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوں، بی بی بیٹھی ہوں۔ تو کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ جس محفل میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ بیٹھی ہوں، جس محفل میں امام زمانہ بیٹھے ہوں، تو اس محفل میں آپ اس کے آداب کا ملحوظ خاطر نہ رکھیں؟ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا در ہے، یہ کتنا بڑا فرش ہے، اس کے کیا آداب ہیں۔ تو اسی پر میں اپنی گفتگو کو، اپنی آرائش کو تمام کروں گا۔ مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں، آخر میں التماس کروں گا سورہ فاتحہ کے لیے ایک دفعہ سورہ الرحمن اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا احسان تمام منتظمین جو آپ کے لیے اس فرش عزا کا بندوبست کرتے ہیں، جناب حیدر شاہ صاحب، ماما انور سولنگی، سلیم سولنگی، ماما محبوب کھوکر، آغا آصف، صغیر حسن شاہ، انیس الحسن شاہ، مجکر سید ظہیر عباس کے والد سید آغا حسین نقوی، اور اپنے مرحومین کو انس بیٹھین کے والد صاحب کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اور تمام ہمارے ندیم سرور ہیں ان کے مرحومین، اور تمام جتنے بھی ہمارے والنٹیئرز ہیں جو القائم کے وکار ہیں ان کے مرحومین، اور تمام ہمارے والنٹیئرز کے تمام انتظامیہ کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے پاک پروردگار، جو کلام شریف پڑھا اس کو بارگاہ شہدائے کربلا میں پیش کرتے ہیں اور ان کے توسل سے اپنے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔
ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو چہاردہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما۔ اور آخر میں دعائے صحت کے لیے اپیل کروں گا، انیس الحسن نقوی اور صغیر الحسن نقوی کی والدہ میری نانی اماں سیدہ رضیہ بی بی سخت علیل ہے، میرے بھائی اور بھابھی کا آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ان کو کافی چوٹیں آئی ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے تمام بیماروں کو شامل کریں۔ بیمار کربلا کے صدقے اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ ربنا تقبلنا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ صلوات۔ مولانا صاحب سے